بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تخصص في الفقه سال اول در مختار کی کتاب البیوع سے لیکچر نمبر 7، مبیع کی مقدار کی کمی بیشی اور طبعاً داخل ہونے والی اشیاء کی احکام، اور کیا چیزیں طبعاً داخل ہیں بے میں اور کیا چیزیں نہیں ہیں، یہ آج کے سبق میں، آج کی گفتگو کا یہ حصہ ہوگی. اس سبق میں ہم جو ہمارا موضوعاتی خاکہ ہے بنیادی طور پر فقہی مسائل اور ان کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کریں گے. عید اور موزون اشیاء، ناپنے اور توڑنے والی چیزوں کی کمی بیشی کا حکم، مزروع اشیاء یعنی گز یا پیمائش کے ذریعے ناپے جانے والی اشیاء کا حکم، قیمتی اشیاء، کپڑے، قیمی قیمت والی جانور، عددی ان میں جہالت اور فساد بیع، اور مبیع میں طبعاً جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کا جیسے گھر، زمین، درخت، جانوروں کی بیع میں کون کون سی چیزیں صراحت کے بغیر شامل ہوتی ہیں. فصل اور پھل کی بیع، درخت پر موجود پھلوں، کھیتی کی بیع، جائز اور ناجائز صورتیں اور شرعی ہیلے. یہ آج ہماری گفتگو ہے. سلائیڈ نمبر 2، مکیل اور موزون اشیاء کی کمی بیشی. اگر کسی نے غلے کا ڈھیر ایک اس شرط پر بیچا کہ 100 کفیز ہے تو قیمت 100 درہم طے ہوئی، لیکن بعد میں مقدار مختلف نکلی، یہ ہم نے کل مسئلہ پڑھا تھا، تو مشتری جتنا موجود ہے اتنے حصے کی قیمت کے بدلے لے لے یا عقد فسخ کر دے. تفرق صفقہ یعنی سودے کے ٹکڑے ہونے کا عیب دفع کرنے کے لیے مشتری کو اختیار دیا گیا. غلہ زیادہ نکل آئے تو وہ بیچنے والے کا ہوگا، یعنی عقد ایک معین مقدار 100 کفیز پر ہوا ہے، لہذا زائد جو ہوگا وہ بائع کا ہوگا. تو یہ حکم ہر اس مکیلی ناپی جانے والی یا موزونی تولی جانے والی چیز کا ہے جس کے ٹکڑے کرنے یا تمیز کرنے سے اس کی ذات یا قیمت میں کوئی نقصان نہ ہوتا. سلائیڈ نمبر 3، مزروع یعنی پیمائش والی اشیاء کا ہوگا. ایک کپڑا یا زمین اس شرط پر بیچی کہ یہ 100 گز ہے اور قیمت مجموعی طور پر 100 درہم طے ہوئی. اگر مقدار کم نکلے تو مشتری کو اختیار ہے پوری قیمت کے بدلے وہ لے لے اور یا بیع کو چھوڑ دے. قیمت اس لیے کم نہیں ہوگی کہ یہاں گز وصف ہے اور مقدار اصلی نہیں، اور وصف کے مقابل قیمت نہیں. استثناء اس میں اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر چکا یا اسے دیکھ چکا تو دھوکے یعنی غرر کے خاتمے کی وجہ سے اب اسے فسخ بیع کا اختیار نہیں. اگر مقدار زیادہ نکلے مشتری زائد مقدار بھی لے لے گا اور بائع کو کوئی اختیار فسخ نہیں ہوگا، کیونکہ بائع خود وصف کی خرابی کا ذمہ دار ہے، اس نے کم مقدار بتائی جبکہ وہ زیادہ تھی. سلائیڈ نمبر 4، بیع مزروع میں فی گز قیمت متعین کرنے کا ہوگا. اگر بیع مزروع یعنی کپڑا زمین میں یوں کہا جائے کہ ہر گز 1 درہم کے بدلے ہے اور کل زرا یعنی کل زرائن بدرہم. اب اس صورت میں اگر کم نکلے تو موجودہ حصے کے حساب سے قیمت دے کر خرید سکتا ہے یا بیع کو فسخ کر سکتا ہے. ہر گز کے مقابلے میں قیمت الگ ذکر کرنے سے اب گز وصف کے بجائے اصل بن گئے، یعنی اب گزوں کی بیع ہو رہی ہے. اب یہاں گز وصف نہیں بلکہ اصل بن گیا. اگر زیادہ نکلے تو گز لے سکتا ہے مگر ہر گز کے بدلے اسے زائد درہم دینے ہوں گے یا وہ بیع فسخ کر سکتا ہے. زائد کی قیمت آنے کی نقصان کو دفع کرنے کے لیے مشتری کو فسخ کا اختیار دے. نمبر 5، قیمی اشیاء یعنی قیمتی اشیاء جن کی مثلی نہیں ہے تو ان میں کمی بیشی. عددی قیمی اشیاء جیسے تھان، مختلف کپڑے، بھیڑ بکریاں میں کمی بیشی بیع کو فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے افراد آپس میں متفاوت ہوتے ہیں، یعنی کپڑوں کے کوالٹیز مختلف ہیں، بھیڑ بکریوں کی
میں بھی آپس میں تفاوت ہے. مثال چند بکریاں کپڑے یا بکریاں خریدیں شرط پر کہ یہ اتنی تعداد ہے، لیکن وہ کم یا زیادہ نکلیں تو بیع فاسد ہے جہالت کی وجہ سے. زمین خریدی شرط پر کہ اس میں اتنے پھلدار درخت ہیں، لیکن کچھ پھل بغیر پھل کے یعنی بانج نکلے تو بیع فاسد ہے. کپڑوں کے ڈھیر یا بکریوں میں سے ایک مبہم یعنی غیر معین بکری کا استثناء کیا تو بیع فاسد ہے، اگر معین کا کیا تو بیع جائز. اگر قیمتی اشیاء بیچتے وقت ہر چیز کی الگ الگ قیمت بیان کی تو اس میں یہ ہے کہ کمی کی صورت میں اگر کم تعداد میں نکلے تو جتنے کپڑے موجود ہیں اتنی قیمت کے بدلے بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ جہالت ختم ہو گئی ہے الگ الگ ذکر کرنے سے. مگر مشتری کو تفرق صفقہ کا اختیار ہوگا. دوسری اگر زیادہ نکل آئے تو بیع فاسد ہو جائے گی، کیونکہ زائد کپڑے میں جہالت ہے کہ کون سا کپڑا زائد مانا جائے گا، اور زائد کو الگ کرنے سے بیع حلال نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں فقہاء ہے. اب وہ اشیاء ہیں جو مبیع میں طبعاً داخل ہوتی ہیں، ان کے قواعد. بائع کی صراحت کے بغیر کون سی چیزیں مبیع میں خود بخود داخل ہو جاتی ہیں، تو یہ دو بنیادی قواعد پر مشتمل ہے. نمبر 1 قاعدہ اول عرفی تناول، یعنی ہر وہ چیز جو عرف عام اور زبان میں اس مبیع کے نام کے تحت داخل سمجھی جاتی ہے وہ بغیر ذکر کے بھی بیع میں داخل ہوتی ہے. دوسرا اتصال قرار، ہر وہ چیز جو مبیع کے ساتھ مستقل طور پر جڑی ہوئی ہے اسے اتصال قرار حاصل ہے، جیسے جسے انسان عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر رکھنے کے لیے مانگ لگایا ہو، وہ بھی طبعاً داخل ہوگی. اور جو مستقل نہ ہو وہ داخل نہیں بیع میں. نمبر 8 مکان کی بیع میں داخل اور خارج اشیاء، اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے تو درجہ ذیل اشیاء کا حکم عرف اور اتصال کے قاعدے کے تحت طے ہوتا ہے. طبعاً داخل ہونے والی اشیاء مکان کی عمارت اور جڑی دیواریں، اور نہ داخل ہونے والی اشیاء قفل یعنی عام تالا، کیونکہ یہ دروازوں سے الگ ہوتا ہے. تالوں کی چابیاں جو دروازوں میں نصب ہوں، سیلون وغیرہ، اور کنویں کا ڈول رسی، یہ اس میں شامل نہیں ہو. مکان میں لگی ہوئی مستقل سیڑھی اور جڑے ہوئے زینے یہ اس میں شامل ہوں گے، اور مکان کے اندر پڑا ہوا عارضی فرنیچر سامان وغیرہ یہ بیع میں شامل نہیں ہوگا. چکی کا نیچے والا حصہ جو زمین کے ساتھ متصل ہے وہ بیع میں شامل ہوگا، اور کوئی عام سی کوئی چیز جو منقولی ہو اس سے قرار حاصل نہ ہو اسے بیع میں شامل نہیں ہوگا. حیوانات اور درختوں کی بیع کیا؟ حمام یعنی غسل خانہ، اس کی بیع میں تانبے کے بڑے دیگ یعنی قدور داخل ہوں گے جن میں پانی گرم کرتے تھے، مگر چھوٹے برتن وساع داخل نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں منتقل کرنا ممکن ہے. بڑے برتن جو وہاں جو ہے وہ دبائے گئے ہوتے ہیں، لگایا گیا ہوتا ہے، جس طرح تندور لگے ہوتے ہیں اس طرح ان کو زمین میں دبا کر انہیں لگایا جاتا ہے. گدھا اور سواری، اگر کسی کسان یا دیہاتی نے سے خریدا جائے تو اس پر لتا ہوا پالان یعنی یہ کاف طبعاً داخل ہوگا، لیکن اگر شہر کے کسی تاجر سے خریدا تو داخل نہیں ہوگا. جانور کے گلے کا پٹا عرف کے مطابق داخل ہوگا. گائے گدی کا بچہ، ماں کی بیع میں اس کا دودھ پیتا بچہ ردی طبعاً داخل مانا جائے گا، اور فتویٰ اسی پر ہے. یعنی جو جانور خریدا اور اس کا دودھ پیتا ہوا کوئی بچہ ہے تو وہ اس میں شامل ہوگا. زمین کی بیع میں درخت، زمین بیچنے سے اس میں موجود تمام درخت چھوٹے بڑے پھلدار غیر پھلدار داخل مانے جائیں گے، سوائے خشک درخت کے، کیونکہ وہ کٹنے کے قریب ہوتا ہے. خشک درخت کے علاوہ باقی جتنے بھی درخت ہوں گے وہ زمین کی بیع میں شامل. 10 فصل اور پھلوں کی بیع کا حکم. زمین کی بیع میں کھیتی اور درخت کی بیع میں پھل بغیر شرط یا صلاحت کے داخل نہیں ہوتے. حدیث پاک میں ہے کہ پھل بائع ہی کرے گا الا یہ کہ مشتری شرط لگا لے کہ پھل بھی میرا ہے. بیع کے بعد بائع کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی فصل یا پھل کاٹ کر زمین یا درخت مشتری کے حوالے کرے، کیونکہ مشتری کی ملکیت بائع کے مال سے مشغول ہے، تو بائع کو مبیع خالی کر کے دینے کا حکم دیا جائے گا.
درخت پر پھل چھوڑنے کی شرط، اگر پھل ظاہر ہو چکا اور اس کی بحث صحیح ہے تو لیکن مشتری پر اسے فوراً کاٹنا لازم۔ اگر عقد میں یہ شرط لگائی کہ پھل درخت پر ہی رہیں گے تو یہ شرط فاسد ہے، شرط فاسد ہے اور یہ عقد کو فاسد کر دیں گے، یعنی مفسد عقد ہے۔ امام محمد کا قول مختار کہ اگر پھل پورا تیار ہو چکا اور عرف بھی ہو تو چھوڑنے کی شرط سے فاسد نہیں ہوتا اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی اب اگر بیع ہو گئی لیکن چھوڑا جاتا ہے عرف ہے اس بات پر تو اب بیع فاسد نہیں ہوگی۔ سلائیڈ نمبر 11، فقہی متبادلات اور شرعی ہیلے۔ اگر کوئی شخص پھل یا فصل خرید کر کچھ عرصہ کے لیے درخت یا زمین پر چھوڑنا چاہے تو بیع فاسد بیع سے بچنے کے لیے درج ذیل شرعی ہیلے اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، معاملت یعنی مساقات کا عقد، یعنی مشتری درخت بائع سے اس شرط پر معاملت پر لے لے کہ اگر آنے والے پھل کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ بائع کا ہوگا اور باقی مشتری کا ہوگا، تو اس طرح بائع کی اجازت برقرار رہے گی، یعنی واپس میں وہ یہ معاملہ کر لیں۔ زمین کا اجارہ یعنی کھیتی کے لیے، کھیتی موجود ہے تو ابھی موجودہ فصل کو کچھ رقم کے بدلے خرید لے اور زمین کو ایک معلوم مدت کے لیے جس میں فصل پک جائے باقی رقم کے بدلے کرائے پر لے لے۔ بائع کی مطلق اجازت، اگر مشتری پھل خرید کر بائع کی بغیر کسی شرط کے محض اجازت سے درخت پر چھوڑ دے اور وہ بڑھ جائے تو وہ زیادتی مشتری کے لیے طیب و حلال ہو۔ یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے، گفتگو ہے درر مختار سے۔ اب آتے ہیں یہاں سے متن کو شروع کرتے ہیں۔ وَإِنْ بَاعَ شَبْرَةً عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ كَفِيدٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَهِيَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ إِنْ شَاءَ أَوْ فَسَخَ لِلتَّفَرُّقِ السَّمْ۔ اگر کسی نے ایک ڈھیر اناج کا اس شرط پر خریدا کہ وہ ایک کفیز ہے، 100 درہم کے بدلے، جبکہ وہ اس سے کم نکلا یا زیادہ نکلا تو مشتری اقل مقدار کو اس کی قیمت کے ساتھ لے گا اگر چاہے، یا اس کو فسخ کر دے چونکہ تفرق صفقہ ہو چکا ہے۔ اسے زیادہ چاہیے تھے وہ کم نکل آیا، یا اسے کم چاہیے تھے یہ زیادہ نکل آیا، تو اس لیے اس کے پاس یہ آپشن ہوگا، یا تو جتنا نکلا ہے اتنے کے ساتھ وہ لے لے اگر کم نکلا، اور یا پھر اس کو تفرق صفقہ کی وجہ سے اختیار ملے گا بیع کو فسخ کرنا۔ وَقَذَا كُلُّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضَرَرٌ، اور اسی طرح ہر کیلی اور موزونی چیز جس میں تبعیض کرنا یعنی اس کو تقسیم کرنا ضرر نہیں دیتا، اس کو بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ جتنی چیز وہ نکلی اس کو لے سکتا ہے، باقی وہ چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا کسی کو کوئی کھانے پینے کی آٹا ہی چاہیے تھا تو 20 کلو چاہیے تھا، اس کے پاس 15 ہی کلو ہے تو 15 کلو کے حساب سے دے گا، یعنی اگر وہ اس ڈھیر سے اتنا ہی نکلا تو اسی کی قیمت ادا کرے گا۔ وما زاد للبائع، اور اگر وہ اس ڈھیر سے زیادہ جو نکلے گا وہ بائع کا ہوگا، کیوں؟ لوقوع العقد علی قدر معین، اس لیے کہ جو عقد ہوا ہے وہ معین مقدار یعنی 100 کفیز پر ہوا ہے اور وہ 105 نکل آیا، لہٰذا وہ 5 جو ہوں گے زائد وہ بائع کے ہوں گے۔ وَإِنْ بَاعَ الْمَزْرُوعَ مِثْلَهُ، اگر اس نے مزروع یعنی گز کے ذریعے پیمائش کر کے جو چیز بیچی جاتی ہے وہ اس نے بیچی، علی انہ مئۃ ذراع مثلا، اس شرط پر کہ یہ 100 گز ہے، 100 گز زمین ہے یا 100 گز کپڑا ہے، اخذ المشتری الاقل بکل ثمن او ترک، اور مشتری نے اس کو دیکھا تو وہ اس سے کم تھی، 100 ذرا سے کم یعنی 95 ذرا تھی، یا جو ہے وہ کم نکل آئی، تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ کم بھی نکلی ہے پھر بھی پورے ثمن دے گا، یعنی 100 درہم ہی دے گا 95 ذرا کے، یا پھر اس کو ترک کر دے، یعنی اس کے پاس آپشن ہوگا فسخ کا۔ الا اذا قبض المبیع، مگر جب وہ مبیع کو اپنے قبضے میں لے لے، او شاہدہ، یا اس کا مشاہدہ کر لے، تو فلا خیار لہ، تو اب اس کو اختیار نہیں ملے گا، لانتفاع الغرض، چونکہ اب دھوکہ وغیرہ
منتفی ہو گیا نہر. لیکن واخذ الاکثر بلا خیار للبائع، لیکن اگر وہ زیادہ نکل آئی زمین یا کپڑا 105 نکل آیا تو بغیر اختیار کے وہ بائع کے لیے ہوگا. کیوں؟ لأن الزراعہ وصف، کیونکہ زراع جو ہے نا کپڑے میں یا زمین میں یہ وصف ہے. لتعیبہ بالتبعیض، تو وہ تبعیض کے ساتھ عیبدار ہوگا. یہ قدر اور وصف کی ضد ہے. یعنی لا یقابل شیء من الثمن، تو مقدار اور وصف یہ ضد ہے اور اس کے مقابل ثمن نہیں ہوتے، یعنی وصف کے مقابل ثمن نہیں ہوتے، مگر الا اذا کان مقصودا بالتناول، جب یہ مقدار ہی مقصود ہو یا یہ وصف ہی مقصود ہو تو پھر اس وقت اس کے مقابل قیمت ہوتی ہے. یعنی یوں کہا جائے 10 گز بیچتا ہوں تو اب جو ہے نا وہ 10 مقصود ہو جائے گا تو اب قیمت اس کے مقابل آئے گی. کما افاد بقولہ، جیسا کہ اپنے اس قول سے اس کو بیان کیا. وَإِنْ قَالَ فِي بَيْعِ الْمَزْرُوعِ، اور اگر غز والی چیز کی بے میں یہ کہا بائع نے کہ کل زراع بدرہم، کہ ہر گز جو ہے نا ایک درہم کا ہے. اخذ الاقل بحصت، تو عقل اگر نکل آیا تو وہ عقل حصے کے ساتھ لے گا، کہ جتنا نکلے گا اتنے ہی قیمت دے گا. بضرورت ہی اصلا، چونکہ اب جو ہے نا وہ زراع جو ہے وہ اصل بن گئی. بافراد ہی بذکر ثمن، چونکہ ثمن کے ساتھ اس کو الگ سے ذکر کیا گیا. تو اگر کم نکلے تو کم درہموں کے ساتھ اسے لے گا. او تارا کا، یا اس کو چھوڑ دے. لتفریق صف کا، اس لیے کہ وہ سودا تقسیم ہو چکا ہے. وقضا اخذ الاکثر کل زراع بدرہم او قصا، اسی طرح اگر وہ زیادہ نکل آیا، جتنے زیادہ زراع ہوں گے ہر زراع کے بدلے قیمت بھی زیادہ دے گا، یا پھر اس کو فسخ کر سکتا ہے. لدفع ضرر التزام للزائد، چونکہ وہ جو زائد ہے نا وہ اس کو لازم ہو رہا ہے اس کے ضرر کو دور کرنے کے، یعنی اس کے پاس 10 گز کے ہی پیسے ہیں، اب یہ 12 گز کے جو پیسے ہیں یہ اس پر ایک ضرر آ رہا ہے، اس کے پاس وہ 2 درہم ہے ہی نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اس ضرر سے بچانے کے لیے اس بے کو فسخ کر سکتا ہے. وقد بیع 10 أذرع من 100 ذراع من دار او حمام وصححاه وإن لم يسمى جملتها على الصحيح لأن إزالتها بيده. اگر کسی شخص نے 100 گز زمین پر مشتمل کوئی مکان خریدا یا حمام میں سے صرف جو ہے وہ یعنی 100 گز میں سے 10 گز کا مکان یا 10 گز کا حمام خریدا تو اس بیع کو فقہا نے درست قرار دیا ہے، اگرچہ پوری عمارت کی کل پیمائش نہ بیان کی گئی. یعنی یہ کہا جائے کہ اس مکان میں سے 10 مرلے یا 10 گز جو ہے میں خریدتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 10 گز کو الگ کرنا ممکن ہے، لأن ازالتها بیدہ، کیونکہ یہ انسان کے اختیار. لا یفسد بیع 10 اسہم من 100 سہم لشیوع السہم
للزراع باقیہ لو ترادیا على تعیین الازرع فی مکان لم ارى وینبغی انقلابه صحیحا لو فی المجلس ولو بعده وبیع بالتعاطی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، اسی طرح 100 حصوں میں سے 10 حصے فروخت کرنا بھی فاسد نہیں ہے، یعنی 100 حصے ہیں تو اس میں سے 10 حصے بیچنا یہ بھی لا یفسد، یہ بھی مفسد نہیں ہے۔ فقہا نے اس کو بھی درست قرار دیا، کیونکہ حصہ جو ہے نا مشترک ملکیت کو یعنی مشاع کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ زرع جو ہے نا ایک معین جگہ کی پیمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر اگر دونوں فریق بعد میں کسی خاص جگہ پر راضی ہو گئے، لو ترادیا علی تعین اذن فی مکان، تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی صریح نص نہیں دیکھی، صاحب دور مختار فرماتے ہیں، لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجلس سے عقد میں تعین کر لی جائے تو صحیح ہو جائے گا، اور اگر بعد مجلس کریں گے تو پھر بیع تعاطی کے ذریعے اس کو بیچنا جائز ہوگا، بیع تعاطی کے ذریعے پھر نہیں بیع ہوتا۔ یعنی پہلی صورت تو واضح ہے کہ ایک مکان میں سے 10 گز کوئی فروخت کر رہا ہے تو یہ بیع صحیح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کے 100 حصوں میں سے 10 حصے فروخت کر رہا ہے تو یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ مشاع ایک حصہ ہے، اور مشاع ملکیت شرعاً یعنی سانجی زمین کو بیچنا یا سانجی زمین میں ملکیت جو ہے نا شرعاً درست ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ کسی زرع جو ہے وہ مخصوص جگہ کی پیمائش ہے، مثلا مکان کے سامنے کے 10 گز، پیچھے کے 10 گز، سامنے سائڈ والے 10 گز، لیکن سہم جو ہے نا 10 حصے یہ کسی خاص جگہ میں معین نہیں ہے کہ 100 گز 100 حصے ہیں زمین کے، ان میں سے 10 حصے، اب 10 حصے مجہول ہیں، تو اس لیے اس میں جہالت آ گئی۔ اس لیے کہا لِأَنَّ إِزَالَتَ بِيَدِهِ کہ ان 10 حصوں کو گز کے ساتھ الگ کرنا ممکن ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ شیوع، لہذا اس میں جو ہے وہ اگر باہمی رضامندی سے مجلس میں ہی کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بعد میں مجلس کریں گے تو پھر بیع تعاطی کے ساتھ۔ آگے مسئلہ ہے اشترا عددن من قیمی، قیمتی چیز ہے، سیابن او غنمن جوہرہ، علی انہ قضا فنقص او زاد فسد للجہالت، کہ اگر کسی نے شخص نے قیمی یعنی قیمتی چیز مثلا کپڑے، بکریاں وغیرہ اس شرط پر بیچی کہ ان کی تعداد مثلا 10 ہے، فناقص پس وہ 10 سے کم نکلے یا 10 سے زیادہ ہوئی تو بیع فاسد ہو جائے گی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ زائد میں وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے وہ جو تگڑی ہے وہ بکری چاہیے، یا جو مہنگا کپڑا ہے وہ چاہیے، تو اس لیے اس میں مفتی المنازعت ہے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ قیمتی اشیاء میں ہر فرد الگ قیمت اور الگ وصف رکھتا ہے، لہذا تعداد میں کمی یا زیادتی جہالت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح لو اشترا اردن علی ان فیہا کذا نخلا مسمرا فاذا واحدۃ
فیہا لا تثمر فسادا۔ اسی طرح کسی نے ایک زمین اس شرط پر بیچی کہ اس میں 100 کھجور کے درخت، قضا داخلن، مثلا 100 کھجور کے درخت ہیں، بس اس میں معلوم ہوا کہ اس میں ایک درخت پھلدار نہیں ہے، لا تثمر، تو فاسدہ، تو بے فاسد ہو جائے گی، چونکہ اس شرط پر بیچی گئی تھی کہ 100 درخت جو ہے وہ پھلدار ہیں، لیکن ان میں ایک درخت جو ہے وہ پھلدار نہیں ہے، تو ہر درخت جو ہے نا وہ پھلدار ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ رکھی گئی ہے، لہذا جب ایک نہیں ہے تو بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مستثنا جو ہے وہ چیز مجبور ہے۔ البتہ اگر کوئی واضح کر دے کہ فلاں کپڑا یا فلاں بکری یا فلاں جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر اس کا استثناء ہو سکتا ہے۔ اب اگر کم ہے یا زیادہ ہے تو اب اس میں یہ سوال ہوگا کہ کون سی بکری کم ہے اور کون سی زائد ہے، تو ہر بکری کی قیمت، ہر کھجور کے درخت کی قیمت الگ ہے، لہذا جہالت پیدا ہوگی، اس لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ کما لو باع عدلا من الثياب او غنما واستثنى واحدا بغیر عینہ فسدا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کپڑوں کی ایک بنڈل جو ہے وہ خریدتا ہے، یا بکریوں کا ایک ریوڑ خریدتا ہے، اور ان میں سے ایک بکری کو یا ایک کپڑے کو بغیر تعیین کے اسے مستثنا کر دیتا ہے کہ ایک بکری نہیں بیچتا اور ایک کپڑا نہیں بیچتا، تو یہ بھی بے فاسد ہو جائے گی، چونکہ جس کو مستثنا کیا وہ مجہول ہے، تو اس طرح اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ وَلَوْ بِعَيْنِهِ جَازَ الْبَيْعُ، البتہ اگر وہ واضح کر دے کہ فلاں کپڑا یا فلاں بکری، تو پھر بیع جائز ہو جائے گی، ثانیہ۔ تو کپڑا اور بکری مجہول ہونے کی وجہ سے بیع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ كُلٍّ مِّنَ الْقِيمِيِّ بِأَنْ قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ مِّنْهُ بِكَذَا ونقص ثوب صح البيع بقدره لعدم الجهالة وخير المشتري لتفرق الصفقة۔ اگر بیچنے والا ہر قیمتی چیز کی الگ قیمت بیان کر کے اسے بیچے، وہیں طور کہ وہ کہے کہ ہر کپڑا 1 درہم کا ہے، اور نقض ثوب، کپڑے کم نکل آئے، تو جتنے کپڑے ہوں گے صح البیع بقدرہ، جتنے مقدار میں کپڑے ہوں گے اتنوں کی بیع صحیح ہو جائے گی، کیوں؟ لعدم الجہالت، کیونکہ ان میں جہالت نہیں ہے۔ 10 کپڑے کہے تھے تو 9 نکلے، تو 9 کی قیمت جو ہے وہ اسے دی جائے گی، لیکن جو کہ 10 چاہیے تھے 10 نہیں نکلے، تو خجرا، تو اس خریدار کو اختیار دیا جائے گا لتفرق الصفقۃ، اس لیے کہ تفرق صفقہ پایا گیا ہے، سودا 10 کپڑوں کا تھا، 10 نہیں ملے، تو اب اس پر اس وصف مرغوب کی بنا پر اسے تفرق صفقہ کی بنیاد پر اسے خیار ملے گا بیع فسخ کرنے کا۔ وَإِنْ زَادَ ثَوْبًا فَسَدَ، اور اگر کپڑے زیادہ نکلے تو بیع فاسد ہو جائے گی، لجہالت المزید، کیونکہ زائد کپڑے کے بارے میں کوئی عقد معین نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدَّ زائد او عزلہ هل یحل له الباقی خلاف، اور اگر اس زائد کپڑے کو واپس کر دیا جائے، ردہ زائد، یا اسے الگ کر دیا جائے عزلہ، تو کیا باقیوں میں بیع ہو جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو فقہا جو ہے نا اس آخری مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ اگر وہ کم نکلا تو اس میں کیا مسئلہ۔
علامہ شامی کو ہوتے ہوئے یہ لو ردہ زائد او عزلہ هل يحل له الباقی خلاف. کہہ رہے ہیں کہ بزازیہ میں ہے کہ اگر کسی نے ایک بنڈل خریدا، ایک گٹھڑی خریدی اس شرط پر کہ یہ 10 سیل پر اس میں زائد پائے، اور بائے جو ہے بیچنے والا چلا گیا تو زائد کو الگ کر دے اور باقیوں کو وہ استعمال کر سکتا ہے، چونکہ باقیوں کو اس نے خریدا ہے، گویا کہ اس پر استحسان ہے. وگرنہ بے فاسد ہے، چونکہ جس کپڑے کو الگ کیا جائے وہ بھی تو مجہول ہے نا. وہ بائے کہے جی میں یہ نہیں لیتا، میں دوسرا کپڑا لوں گا، لیکن استحسان کی بنیاد پر اس کو جائز کرا دیا، تو بقیہ جو کپڑے ہوں گے انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. والباقی حلال، باقی یہاں پر بھی حلال مانے جائیں. آگے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اشترا ثوبا تتفاوت جوانبہ، ولو لم تتفاوت كقرباس لم تحل له زيادة إن لم يضر القطع وجاز بيع ذراع منه. کہ اگر کسی نے ایک کپڑا خریدا جو کیا ہے متفاوت ہے، جس کی اطراف جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، تو فلو لم تتفاوت کرباس، جیسے وہ کپڑا ایسے ہو کہ کرباس یعنی یہ سوتی کپڑا ہوتا ہے، ایک منٹ، ہاں جی. اشترى ثوبا تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت كقرباس لم تحل له الزيادة ان لم يضره القطع. اگر کسی نے کپڑا خریدا جس کی اطراف متفاوت ہے اس کی، اور اگر وہ متفاوت نہ ہوں جیسے کا کرباس یعنی سوتی اور اس طرح کھردرا کپڑا، تو لم تحل له زیادت، تو اس کے لیے زیادتی حلال نہیں ہوگی اگر کاٹنا اسے نقصان نہ دیتا. وجاز بیع ذراع منہ، اور اس سے ایک ذراع کی بیع جو ہے وہ جائز مانی جائے گی. نہار، تو کپڑا بیچا اس شرط پر کہ انہا عشرۃ اذرع، کہ یہ 10 گز ہے، اور کل ذراع بدرہم، ہر گز ایک درہم کا ہے، اخذہ عشرۃ فی عشرۃ، 10 درہم کو 10 گز کو 10 درہم کے بدلے لے گا، اور جو زیادتی ہوگی وہ زیادتی، اور جو زیادتی ہوگی وہ نصف بلا خیار. اور جو زیادتی ہوگی بغیر اختیار کے وہ جو ہے وہ آدھی جو ہے وہ لے لے گا. یعنی وہ کپڑا 10 درہم کے بدلے 10 لینا تھا، لیکن وہ زائد ہے، تو بغیر اختیار کے یعنی جو 10 10.5
گز ہے وہ بھی لے لے گا. کیوں؟ لأنه انفع، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اور واخذہ بتسع فی تسع و نصف بلا خیار لتفرق سے. اور اگر اس نے اور 9.5 گز ہونے کی صورت میں خیار کے ساتھ 9 درم کے عوض لے لے گا. یعنی اگر کپڑا 10.5 گز نکلا تو 10 درم دے گا اور اختیار نہیں ہوگا، اور اگر 9.5 گز نکلا تو 9 درم دے گا اور اس میں اسے اختیار بھی ہوگا، اس لیے کہ تفرق صفقہ ہو چکا ہے. وقال محمد یاخذہ فی الاول بعشرۃ ونصف بالخیار. یہ جو پہلی صورت ہے نا، یہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اگر کپڑا 10 گز کہا تھا اور 10.5 گز نکلا تو قیمت 10 گز ہی ہوگی، لیکن امام محمد کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت میں بھی 10.5 گز کے بدلے 10.5 گز 10.5 درم دے گا، اور فی الثانی بتسع ونصف، اور دوسری صورت میں 9.5 تھے تو 9.5 دے گا. وہو الاعدل الاقوال، یہ جو امام محمد کا قول ہے یہ اقوال فقہا میں زیادہ معتدل قول ہے، جی مناسب قول ہے. باہر وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، مصنف وغیرہ نے اس کو برقرار رکھا، لیکن کہتے ہیں مصنف صاحب در المختار لیکن صحح الکوستانی وغیرہ قول الامام وعلیہ المتون وعلیہ الفتویٰ، کہ کوستانی وغیرہ نے امام صاحب کے قول کو ترجیح دی کہ 10 درم کے بدلے 10.5 لے گا اور 9 درم کے بدلے 9.5 گز کپڑا لے گا. ٹھیک ہے، تو قول امام کو صحیح قرار دیا، اور متون بھی قول امام پر چل رہے ہیں، اور فتویٰ بھی امام اعظم کے قول پر ہے. تو یہ یہاں تک ہماری بحث تھی. اور اب آگے جو ہے یہاں سے فصل یہ شروع ہو رہی ہے. فیما یدخل فی البیع طبعا وما لا یدخل، کون سی چیزیں بیع میں طبعا داخل ہیں بغیر ذکر کے، اور کون سی چیزیں داخل نہیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ الاصل ان مسائل هذا الفصل مبنیۃ علی قاعدتین، یہ فصل 2 قواعد پر مشتمل ہے. احداہما ما افاد بقولہ، پہلا قاعدہ جو ہے وہ مصنف نے کا یہ قول ہے، اسے استفادہ اس کا کیا جاتا ہے کہ کل ما کان فی الدار من البناء او متصلا به طبعا لها دخل فی بیعها، کہ ہر وہ چیز جو دار میں ہو، یعنی اس کی تعمیرات میں ہو، یا یعنی معنی یہ ہے کہ کل ما و متناول اسم المبیع عرفاً، یعنی ہر وہ چیز جسے عرف میں مبیع کے طور پر شمار کیا جاتا ہے تو یدخل بلا ذکر، وہ بغیر ذکر بیع کے بھی اس میں شامل ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جسے اتصال حاصل ہو اس کے ساتھ، تو وہ بھی طبعا لہا، وہ بھی اس شے کے تابع ہوگی، اور داخل فی بیعہا، وہ بھی بیع میں داخل ہوگی. یعنی ان کل ما کان اتصالا بالبیع اتصال و قرار، ہر وہ چیز جس کو بیع کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہو، یعنی وہو ما ودیع، تو وہ اس میں شامل ہوگی. لا لأن یفصلہ البشر داخل طبعا وما لا فلا، اور وہ چیز جسے آدمی اسے الگ کر سکے اور جدا کر سکے تو مبیع کی طبع میں وہ بیع میں داخل نہیں ہو. وما لم یکن من القسمین فإن من حقوقہ ومرافقہ داخل بذکرہا وإلا لا، اور وہ جو ان دونوں قسموں میں سے نہیں ہے، نہ اسے اتصال حاصل ہے اور نہ غیر اتصال حاصل ہے، ایسی کوئی چیزیں جیسے حقوق ہیں یا مرافق ہیں، تو وہ ذکر کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ذکر نہیں کیا تو وہ شامل نہیں ہوں گے. تو حقوق و مرافق جو ہوں گے وہ اس میں شامل نہیں. تو حقوق میں رستہ آتا ہے، اور اسی طرح پانی کی نالی وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، تو ان کا اگر ذکر کیا تو وہ شامل ہوں گے، نہیں تو پھر نہیں ہوگا. اب جو بنا میں داخل ہے وہ ہے جی فیدخل، مکان میں
فیدخل البناء والمفاتیح، کہ مکان کی بے میں، دار کی بے میں اس کی عمارت، اس کی دیواریں اور اس کی چابیاں وہ شامل ہوں گی، کہ المتصلہ، جو متصل ہیں، المتصلہ تو اغلاق ہوا، جو تعلق لاک کے ساتھ متصل ہیں، قدبت و کیلون، جیسے دبا لوہے کا یہ دستہ ہے، اور کیلون اگرچہ وہ چاندی کا نہ ہو، ولو ولو من فضت، اگرچہ وہ چاندی کا ہو، ٹھیک ہے، لل کفل لعدم الاتصال، نہ کہ عام تالا کے جو اس سے متصل نہیں ہوتا، یعنی وہ جو لاک دروازوں کے ساتھ متصل لگے ہوتے ہیں وہ شامل ہوں گے بے میں، اور جن تالوں کو اتارا جاتا ہے الگ وہ شامل نہیں ہوں گے۔ بس سلم، سیڑھی، المتصل وہ سیڑھی جو سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہیں گھروں میں، بس سریر، والدرج 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 المتصل، کہ سیڑھی جو زمین میں متصل ہے، اور تخت اور متصل جو زینہ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بالکنی وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہو۔ ورحا، اور چکی، لو اسفلہا مبنیا، اگر اس کے نیچے والا پارٹ زمین میں گڑا ہوا ہے وہ بھی شامل ہوگا۔ والبقرۃ للدلب والحبل، اور کنویں کی جو اوپر میں ڈھیر جو بنائی جاتی ہے، دیوار سے بنائی جاتی ہے اس کے ارد گرد، وہ بھی شامل ہوگی، نہ کہ ڈول اور رسی، یہ شامل نہیں ہوگی۔ ما لم یکل بمرافقہا، جب تک اس کا ذکر نہیں کرے گا تو وہ شامل نہیں ہوگی، جب تک اس نے گھر کی بے میں بمرافقہا نہیں کہا تو وہ شامل، ڈول اور رسی وغیرہ شامل نہیں ہوگی۔ اے فدار وقضا بستان ہوا، اسی طرح باغ کا بھی یہی حکم ہے، کما سیجی فی باب الاستحقاق، جیسے کہ استحقاق کے باب میں۔ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحِمَامِ الْقُدُورِ لَلْقِصَاعُ، کہ حمام کی بے میں جو بڑی دیگیں متصل ہیں وہ شامل ہوں گی، اور جو چھوٹے برتن ہیں جن میں پانی گرم کر کے ڈالا جاتا ہے وہ شامل نہیں ہوں گے۔ وفی الحمار، یا وفی الحمار اکافہ ان اشتراہ من المزارعین واہل القرى لا من العمریین وتدخل قلادتہ عرفا، اور گدیم کی بے میں اس کا پالان، اکاف جو ہے وہ داخل ہوگا اگر وہ کسانوں سے، یعنی کسی کاشتکار سے یا اہل قرى دیہاتی سے خریدے، تو وہ چونکہ اس کے گدے کے اوپر پالان وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی شامل۔ اور اگر گدوں کی تجارت کرنے والے سے خریدا تو پھر وہ شامل نہیں ہوگا۔ اور تدخل قلادتہ عرفا، اور جانور کے گلے کا جو پٹا ہے، قلادہ ہے، وہ عرفاً داخل ہوگا۔ وَيَدْخُلُ وَلَدُ الْبَقَرِ الرَّدِيعِ فِي الْأَتَانِ رَدِيعًا أَوْلَى بِهِ يُفْتَى، اور گائے کا بچہ جو ہے جو دودھ پیتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا، بے میں داخل، یعنی ماں کی بے ہوئی، گائے کی بے ہوئی تو اس کا دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ جائے گا۔ وفی الاتان لا ردیاً اولا، اور گدی، اتان کہتے ہیں گدی کو، کہ گدی کا نہیں، چاہے وہ دودھ پیتا ہو یا نہ پیتا ہو، یعنی گدی کا جو بچہ ہے وہ بے میں شامل نہیں ہوگا، بھی یفتہ، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ گائے سے بچھڑنے کے بغیر نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور گدی اس طرح نہیں ہے، یعنی گائے کا بچہ اگر جدا کر دیا ماں سے تو ماں دودھ ہی سکھا دے گی، وہ دودھ نہیں دے گی، جس کا نقصان ہوگا خریدار کو، اس لیے بچہ ساتھ جائے گا۔
اور گدھا چونکہ حرام جانور ہے، جو کم گوشت کا ہے وہی دودھ کا ہے، تو گدھی کا دودھ ناپاک ہے، لہذا اگر اس کو بچے کو جدا کر بھی دیتے ہیں اور وہ دودھ سکھا بھی دے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ گدھی وغیرہ کو بوجھ اٹھانے کے لیے ہی لیا جاتا ہے، نہ کہ دودھ کے لیے، لہذا گدھی کا بچہ چاہے وہ ردی ہو، دودھ پیتا ہو یا نہ ہو، وہ شامل نہیں ہوگا۔ وَتَدْخُلُ ثِيَابُ عَبْدٍ وَجَارِيَةٍ، اور غلام اور کنیز کی بیع میں ان کے کپڑے بھی شامل ہوں گے، اے کسوۃ مثلہما یعطیہما ہذہ او غیرہ، یعنی ان کا مثلی لباس اور وہ ان دونوں کو یہ اس کے علاوہ دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک جو انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ دے گا۔ لا حلیہا، زیور جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، کنیز ہے تو اس کا زیور جو ہے وہ بیع میں شامل نہیں ہوگا، الا ان سلمہا، مگر یہ کہ اگر وہ اس کے حوالے کر دے، او قبیدہا، یا وہ مشتری اس پر قبضہ کر لے، وساکتا، اور بائے خاموش رہے، تو پھر وہ بھی زیور بھی شامل ہو جائے گا۔ تمام و فی صرفیہ، اس کی تمام ساری بحث صرفیہ میں، تو جانوروں میں اور غلاموں میں ان کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب درختوں کی بیع ہے، وَيَدْخُلُ شجرۃ فی بیع الارض بلا ذکر، درخت داخل ہوں گے بیع زمین کی بیع میں بغیر ذکر کے، یعنی زمین بیچی جس پر درخت بھی ہیں تو بغیر درختوں کے ذکر کے درخت شامل ہو جائیں گے۔ یہ قید للمسئلتین، یہ دو مسئلوں کی قید ہے، ذکر اولا، اور ذکر کے ساتھ بدرجے اولا یہ شامل۔ آگے ان درختوں کے بارے میں کہتے ہیں مثمرتن کانت اولا، چاہے وہ درخت پھلدار ہوں یا پھلدار نہ ہوں، صغیرتن او کبیرتن، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، الا الیابس، ہاں مگر خشک درخت ہے تو لأنہا علی شرف القلع، تو وہ اسے اکھاڑنے کے یا کاٹنے کے قریب ہے، لہذا اس کو اس کا استثناء ہوگا۔ سوکھے درخت مستثنیٰ ہوں گے، باقی جو ہرے درخت ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پھلدار ہیں یا بغیر پھل کے ہیں، وہ زمین کی بیع میں درخت شامل ہوں گے۔ فتح القدیر۔ آگے کہتے ہیں کہ اذا کانت موضوعۃ فیہا کالبناء للقرار فلو فیہا صغار تقلع زمن الربیع، جب وہ اس عمارت کو اس طرح مضبوط لگے ہوئے ہوں، یعنی اس جیسے بنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ درخت جو ہے نا وہ زمین میں ایسے لگے ہوں جیسے کوئی مکان وغیرہ ہوتا ہے للقرار، تو چونکہ اگر اس میں چھوٹے ہیں کہ انہیں اکھاڑا جا سکتا ہے تو وہ تقلع زمان البیع، تو انہیں خریداری کے وقت اکھاڑ لیا جائے گا، یعنی زمین پر ابھی پودے لگائے ہیں، شجر کاری کی ہے کہ پھر زمین کو بیچنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو اب وہ جو شجر کاری کی ہے ان کو اکھاڑا جا سکتا ہے، تو وہ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر بڑے درخت ہیں جو متصل ہیں عمارت کی طرح تو انہیں نہیں اکھاڑا جائے گا، وہ زمین کی بیع میں شامل ہوں گے۔ ان من اصلها تدخل ان من وجه الارض لا الا بشرط، لا الا بشرط، تمام ہو فی شرح البہبانیہ وفی الکنیہ، اگر وہ اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیے جائیں، ان من اصلها تدخل، تو پھر وہ بیع میں
داخل ہوں گے، اور اگر وہ سطح زمین سے کاٹے جائیں فَإِن مِن وجہ الارض لا، تو پھر وہ شامل نہیں ہوں گے، الا بشرط، ہاں اگر شرط کر دی جائے کہ خریدار کہ یہ درخت بھی میرے ہیں، تو پھر وہ اسی کے شرع کرمن داخل الوثائق مشدودۃ علی الاوتاد المنصوبۃ فی الارض، کسی نے انگور کی بیلیں خریدی شرع کرمن، تو وہ رسیاں جو زمین میں گڑی میخوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ داخل ہوں، کیونکہ ان کے ذریعے گچھوں کو لٹکایا جاتا ہے، تو وہ بھی ساری جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اگر کسی نے انگور کی بیلیں خریدی تو وہ رسیاں جو زمین پر کیلوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوں۔ وقضا الاعمدۃ المدفونۃ فی الارض التي علیہا اغصان الکرم المسمات بارض الخلیل برکائز الکرم، اسی طرح لکڑی کے وہ ستون جو زمین میں گاڑے گئے ہوں جن پر بیل کی ٹینیاں جو ہے ہوں، تو وہ بھی داخلے بے ہوں گے۔ یہ ارض خلیل میں ان کا نام رقائز الکرم ہے۔ وفی النہر، اور نہر الفائق میں کل ما داخل طبعا لا يقابل شيء من الثمن لكونه كالبس، نہر میں ہے کہ ہر وہ شے جو بالطبع داخل و ثمن میں اس کی کوئی شے اس کے مقابل نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ وصف کی مثل ہے، لأنه لكونه كالبس۔ ذکر المصنف فی باب الاستحقاق قبیل السلم، تو مصنف نے اس ساری بحث کو جو ہے وہ سلم سے پہلے باب الاستحقاق میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ ولا يدخل الزرع في بيع الارض بلا تسمیت، اور کھیتی جو ہے زمین کی بیع میں بغیر ذکر کے داخل نہیں ہوگی، الا اذا نبات ولا قیمت له، اگر جب وہ اگ جائے اور وہ قیمتی نہ ہو، اس کی کوئی قیمت نہ ہو، تو فیدخل فی الاصح، تو پھر اصح قول کے مطابق وہ خریداری میں شامل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اتنی بڑی ہو جائے کہ اب وہ قیمتاً بکتی ہے پھر نہیں۔ ولش ولش ثمر فی بیع شجر بدون شرط، اور نہ ہی پھل جو ہے وہ درخت کی بیع میں بغیر شرط کے داخل ہوگا۔ عبر ہونا بے شرط، یہاں اس کو شرط سے تعبیر کیا، وثمت بالتسمیہ، اور اوپر جو ہے وہ تسمیہ کے ساتھ ذکر کیا، لیفید انہ لا فرق، تاکہ اس سے پتہ چلے یہ بات فائدہ دے کہ اس میں کوئی فرق نہیں، ان ھذا الشرط تا غیر مفسد، اور یہ کہ یہ شرط بیع کو فاسد کرنے والی نہیں۔ وخصہ بالثمر، اور ثمر کو خاص کرنا، یعنی لفظ شرط کو حل کے ساتھ، خصہ بالثمر، یعنی شرط کو ثمر کے ساتھ خاص کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے، اتباعاً لقول اسلام الثمرۃ للبائع، کہ پھل جو ہے وہ بائع کا ہے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ مشتری شرط کرے کہ وہ بھی میرا ہے، پھر اس کا ہو جائے۔ وَيُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِقَطْعِهِمَا الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ، اگر کسی نے درخت بیچا یا زمین بیچی تو بیچنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دونوں کو کاٹ دے، کھیتی کو بھی کاٹ دے اور پھلوں کو بھی اتار لے، اور اس کے بعد کیا کرے، وہ تسلیم المبیع، اور مبیع جو ہے یعنی الارض والشجر عند وجوب تسلیمہ، تو تسلیم مبیع جو ہے وہ اس کے حوالے، یعنی زمین
الارض والشجر عند وجوب تسلیمہ، ابھی زمین اور درخت مشتری کے حوالے کرنے کا اسے حکم دیا جائے گا جب ان دونوں کو حوالے کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ فلو لم ينقض الثمن لم یؤمر به، اور اگر اس نے سمن ادا نہیں کیا، یعنی مشتری نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، تو اسے بائع کو مبی سپرد کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ صَلَاحُهُ، اگرچہ اس کے پھلنے کی صلاحیت ظاہر نہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی کہا جائے گا کہ اس کو کاٹے ہو جائے۔ کیوں؟ لأن ملک المشتری مشغول بملک البائع، کیونکہ اب وہ چیز، وہ باغ، وہ کھیت مشتری کا ہو چکا ہے اور وہ مشغول ہے ملک بائع میں۔ فیجبر والا تسلیم ہی فارغاً، لہٰذا اس پر جبر کیا جائے گا کہ وہ اس کو خالی کر کے اس کے حوالے کرے۔ کما لو اوسا بنخل رجل وعلیہ بسر حیث یجبر الورثۃ علی قطع البسر والمختار من الروایت والوالجیہ، جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے لیے کھجور کے درخت کی وصیت کرے اور اس پر ابھی بسر کھجور یعنی کچی کھجور ہو، تو وہ رساں کو کھجوریں کاٹنے پر مجبور کیا جائے گا، یعنی بسر کھجور کو ہی، مختار قول کے مطابق۔ یہ والوالجیہ میں یہی روایت مختار ہے۔ وما فی الفصولین، اور فصولین میں ہے کہ باع ارضا بدون زرع فہو للبائع بأجر مثلہ، کہ اگر اس نے زمین بیچی بغیر کھیتی کے تو وہ بائع کے لیے ہے اجرت مثلی کے ساتھ۔ تو یہ محمول ہے اس بات پر ما اذا رضی المشتری، جب مشتری اس بات پر راضی ہو کہ یہ زمین پہ کھیتی کو باقی رہنے دے۔ اگر اس نے وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ بائع کے لیے کھیتی نہیں ہوگی۔ ومن باع ثمرۃ بارزۃ، اور جس نے ظاہر ہونے والا، بارز ہونے والا پھل بیچا، اما قبل الظہر فلا یصح اتفاق، رہی پھل کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بیع تو وہ بالاتفاق درست نہیں ہے۔ اور ظاہر صلاحها او لا صح فی الاصح، اس کی صلاحیت ظاہر ہو یا نہ ہو، اصح قول کے مطابق وہ بیع صحیح ہے۔ وَلَوْ بَرَزَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَا، اور اگر بعض پھل ظاہر ہوئے اور بعض پھل ظاہر نہ ہوئے تو لا یصح فی ظاہر المذہب، تو ظاہر مذہب کے مطابق یہ بیع درست نہیں ہے۔ وصححہ سرخسی وفت الحلوانی بالجواز لو الخارج اکثر، لیکن امام حلوانی، شمس الائمہ حلوانی نے اس پر فتویٰ دیا جواز کا کہ اگر اکثر پھل نکل آئے، کچھ تھوڑے بہت رہتے ہیں تو بیع جائز ہے، لیکن امام سرخسی نے کہا کہ بعض نکلے بعض نہیں نکلے تو بیع جائز نہیں۔ ذیل عین اس پر بیعت کیا۔ تو وَيَقْطَعُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ جَبْرًا عَلَيْهِ، تو مشتری فی الفور ان کو جبراً جبر کیا جائے گا اس پر کہ ان کو کاٹے۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الشَّجَرِ فَسَدَ، اور اگر یہ شرط رکھی بیع میں کہ یہ پھل درختوں پر موجود رہیں گے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ فَسَدَ الْبَيْعُ كَشَرْطِ الْقَطْعِ عَلَى الْبَائِعِ، جیسا کہ بائع پر کاٹنا شرط کیا گیا۔ تو اسے کاٹنے پر مجبور کر دیے گا، اور اگر اس نے درخت پر چھوڑنے کی شرط لگائی تو بیع فاسد ہے، جیسا کہ بائع پر قطع کی شرط لگانے سے بیع فاسد ہو جائے۔ آگے وقیل قائلہ محمد لا یفسد، اور کہا گیا کہ اس کے قائل امام محمد ہیں کہ بیع فاسد نہیں ہوگی اذا تناہت الثمرۃ للتعارف، کہ جب بیع وہ بڑھ جائے کیونکہ یہی متعارف ہے۔ وکان شرطا یقتضی العقد وبہ یفتیٰ، بس یہ ایسی شرط ہے کہ عقد اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔
اور باہر نے اس کو اسرار سے نقل کیا، لیکن فی القسطانی عن المزمرات انہو علی قولہما الفتویٰ، کہ فتویٰ شیخین کے قول پر ہے، تنبہ اس پر وتنبہ اس پر متنبہ ہو۔ اور قیدہ باشتراط ترک، مصنف نے اس ترک کے ساتھ اسے مشروط کیا کہ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الزِّيَادَةُ، اس لیے کہ اگر اس نے مطلقاً خریدا اور اسے چھوڑ دیا، بائع کی اجازت تھے، پھر مشتری کے لیے اس جو زائد نکلے گا وہ کھانا حلال ہوگا۔ وَإِن بغیر اذن ہی تصدق، اور اگر بغیر اذن کے وہ نکلا تو پھر وہ رقم صدقہ کر دے، بما زاد فی ذاتہا، جو اس سے زائد پھل نکلیں گے وہ انہیں صدقہ کرے گا۔ وَإِن بَعْدَ مَا تَنَاهَتْ لَمْ يَتَصَدَّقْ شَيْءٌ، لم يتصدق بشيء، اور اگر اس نے پھل کے بڑھ اور مکمل ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیا تو پھر کوئی شے جو ہے وہ صدقہ نہیں۔ اب اگلی صورت یہ ہے کہ وَإِنِ اسْتَأْجَرَ الشَّجَرَ إِلَى وقت الادراک بطلت الاجارہ وطابت الزیادۃ لبقاء الاذن، اگر کسی نے پھل پکنے کے وقت تک درخت کو اجارے پر لے لیا تو یہ اجارہ باطل ہوگا، اور اجازت باقی ہونے کی وجہ سے زیادتی جو ہے وہ جائز ہوگی۔ اجازت ہے تو جو زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں، لیکن اجارہ باطل ہوگا۔ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ لِتَرْكِ الزَّرْعِ، اگر کسی نے زمین کو اجرت پر لیا، یعنی بائع نے ہی خریدار سے کہا کہ میری کھیتی ہے تب تک مجھے اجارے پر دے دو، تو یہ فاسدت بے فاسد ہو جائے گی، لجہالت المدت، چونکہ مدت مجہول ہے کہ کب فصل تیار ہوگی یہ معلوم نہیں ہے۔ ولم اس صورت میں جو ہے ولم تطب زیادت، تو یہ جو زیادتی ہوگی اس فصل کی وہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ ملتقى الابہر سے یہ بات لی ہے کہ لفساد الاذن فساد الاجارہ، کیونکہ فساد اجارہ کے ساتھ اذن بھی فاسد ہو جائے گا، بخلاف باطل کے، جیسے کہ ہم نے اس کی شرح میں کہا۔ اور اس میں ہیلہ کیا ہے کہ وہ ہیلہ یہ ہے کہ ان یاخذ الشجر معاملۃ علی ان له جزءا من 1000 جزء، کہ اس کے لیے ہیلہ یہ ہے کہ وہ درخت بطور معاملے کے اس شرط پر لے لے کہ 1000 جزوں میں سے ایک جز بائع کا ہے، اور یہ کہ ان یشتری اصول الربطہ، کہ وہ سبزیوں کی جڑیں خریدتا ہے، جیسے باذنجان، جیسے بیگن و اشجار البطیح، اور خربوزے کی بیل وغیرہ، والخیار، ککڑیاں وغیرہ، یکون الحادث للمشتری، تاکہ اب جو نیا پھل ہوگا وہ مشتری کے لیے ہو جائے۔ اور وفی الزرع والحشیش یشتری الموجود ببعض الثمن، اور کھیتی میں اور گھاس وغیرہ میں وہ بعض ثمن کے ساتھ موجود جو ہوگا اسے خرید لے گا، اور جو ویستاجر الارض مدتا معلومتا، اور زمین کو اجرت پر لے لے گا مدت معلومہ کے ساتھ، کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ یعلم فیہا الادراک بباقی الثمن، باقی ثمن کے ساتھ اتنی مدت معلومہ تک زمین اجارے پر لے لے کہ جس سے اس کے پکنے کا وقت معلوم ہو جائے۔ وفی الاشجار للموجود ویحل له البائع ما یوجد، اور درختوں پر موجود پھل کو خرید لے اور بائع اس کے لیے اسے حلال قرار دے دے، یعنی مشتری کے لیے۔ فإن خاف ان یرجع، پس اگر مشتری کو یہ خوف ہو کہ وہ اپنے بات سے رجوع کر لے گا، تو وہ یہ کہے علیہ انی متی رجعت فی اذن تکون معزونا فی الترک، تو پھر یہ اس میں ہیلہ یہ ہے کہ اس شرط پر کہ جب میں اجازت سے رجوع کروں تو اسے باقی رکھنے میں معزون ہوگا، تو اب جو ہے وہ اجرت وہ باقی رہے گی۔ اگر وہ رجوع کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی
تکون معزونا، پھر بھی وہ معزون قرار پائے گا، لہذا وہ ماں باقیہ جو پھل ہوگا وہ مشتری استعمال کر سکتا ہے۔